الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا آمین یا رب العالمین۔ احیاء علوم الدین میں سے کتاب الصبر والشکر، اس کا جو تیسرا اور آخری حصہ ہے، جہاں امام نے صبر اور شکر میں آپس میں کیا نسبت ہے، کیا ارتباط ہے، اس کا بیان فرما رہے ہیں۔ اس کو ہم پڑھ رہے تھے اور گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو تکلیف انسان پر آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو وہ کن وجوہ سے ایک طرح سے شکر کا باعث ہے۔ تو پانچواں سبب جو امام نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ جو مصائب دنیا ہے نا، وہ انسان کو آخرت کی راہ پر چلا دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ جو اجر انسان کو ملے گا اس کے حوالے سے، اور دوسری بات یہ تھی کہ انسان کے لیے سب سے بڑا جو مہلک معاملہ ہو سکتا ہے اس دنیا میں، وہ یہ ہے کہ انسان دنیا ہی سے لو لگا لے اور دنیا سے اتنا متعلق ہو جائے کہ اپنے اصل منزل کو یعنی جنت کو بھول جائے۔ تو اگر انسان مزے ہی میں زندگی گزارے گا تو دنیا اس کے لیے گویا جنت بن جائے گی، اور پھر وہ یہاں سے جانا بھی نہیں چاہے گا، اور یکدم اس کو جب جانا پڑے گا تو اس کے لیے بہت تنگی کا معاملہ ہوگا۔ جبکہ انسان اگر اس دنیا میں تکلیفوں میں بھی رہے، آسائش بھی ہو، زحمت بھی ہو، تو اس سے انسان کے اندر جو ایک اللہ نے ارج رکھی ہے نا، ایک آئیڈیل کی، تو وہ باقی رہتی ہے، اور پھر انسان دنیا کو ایک سجن کی طرح دیکھتا ہے۔ اس میں بھی ایک ویسے ضمنی بات ہے، ہمارے ہاں یہ ایک تصور رہا ہے کہ ایک یوٹوپیا جس کو کہتے ہیں، یوٹوپیا کا لٹرل مطلب ہوتا ہے نو پلیس، نو ویئر، ایک ایسی جگہ جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو یہ بہت پرانا تصور ہے فلاسفہ کے ہاں، مفکرین کے ہاں، کہ بھائی کوئی ایک ایسی دنیا ہو جہاں خیر ہی خیر ہو، بھلائی ہی بھلائی ہو، اور وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا ستے ہی خیراں ہو۔ تو اس کی چونکہ ارج رکھی گئی ہے، انسان کے اندر طلب رکھی گئی ہے، کمال کی طلب رکھی گئی ہے، کمال کی ارج رکھی گئی ہے، کمال کی طرف ایک لپک رکھی گئی ہے، تو لوگ یہ چاہتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ اس دنیا ہی میں وہ یوٹوپیا گویا کریٹ کرے۔ افلاطون کی ریپبلک گویا اس کی ایک مثال ہے، پھر اسی کا ایک چربہ ایک خاص طرح سے فارابی کا المدینۃ الفاضلہ کے نام سے ہمیں ملتا ہے عربی میں، پھر تھامس مور کی کتاب ہے اسی نام سے، یوٹوپیا کے نام سے، پھر آپ کو معلوم ہے کارل مارکس نے بھی ایک یوٹوپیا ہی تخلیق کیا کہ اینڈ آف ہسٹری اور جو لاسٹ مین ہے وہ اس وقت ظہور کرے گا کہ جب جو ہے وہ پرولیٹیریت جو ہیں، جو آپ سمجھ لیں کہ افتادگان خاک ہیں، ان کی حکومت ہوگی۔ علامہ اقبال کے ہاں بھی ان کی شاعری میں جاوید نامہ میں ایک مرغیدان کے نام سے ایک ان کا بھی ایک یوٹوپیا ہے، ایک آئیڈیل پلیس، اس کا تذکرہ وہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو اسلامی تحریکوں کے ہاں بھی یہ ایک خاص پہلو سے یہ چیز آ گئی کہ وہ ایک جیسے کئی مرتبہ ایسے لگتا ہے کہ کچھ آئیڈیلزم کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک خواب سا دیکھتے ہیں کہ جیسے حالات بالکل کامل ہو جائیں گے اور خیر ہی خیر ہوگی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ خیر کا غلبہ ہوگا، ایک مرتبہ دنیا نے خیر کا غیر معمولی غلبہ دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے ذریعے۔ اب پھر دنیا کے خاتمے سے پہلے پیش گوئیاں ہیں کہ خیر دوبارہ غالب آ جائے گا، لیکن یہ بات بہرحال طے ہے کہ وہ والی صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی، وہ چونکہ وہ ختم نبوت کا لازمی تقاضا ہے کہ اب پیغمبر کوئی نہیں آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو اب نہ پیغمبر ہوں گے نہ پیغمبر کے تربیت یافتہ ہوں گے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ والا خیر دنیا اب دوبارہ دیکھے۔
لیکن اس کا بھی آپ مطالعہ کریں تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر جرائم بالکل ختم ہو گئے تھے، یا انسان کے اندر جو شر کی طرف لپک تھی وہ بالکل جو ہے وہ زائل ہو گئی تھی۔ من جملہ خیر بہت زیادہ تھا اور بہت غالب حالت میں تھا۔ تو بہرحال میں بس یہاں سے ایک بات جو ہے ذہن جو ہے منتقل ہوا کہ وہ اصل میں جو یوٹوپیا ہے نا وہ جنت کے لیے ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے اس کتاب کے مطالعے کا آغاز کیا تھا تو وہاں پر بھی ایک گفتگو ہوئی تھی کہ بنیادی طور پر تو 3 ابورڈز ہیں۔ ایک ہے جہاں راحت ہی راحت ہے، وہ جنت ہے۔ ایک جہاں زحمت ہے، عذاب ہے، کرب ہے، الم ہے، وہ جہنم ہے۔ اور ایک دنیا ہے، یہاں رلے ملے معاملات رہیں گے۔ تو بہرحال امام صاحب نے اس کا تذکرہ کیا اور پھر کہا کہ اجر کتنا ملے گا، اور آخر میں ہم جہاں تک پہنچے تھے ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ جب انسان وہاں پر دیکھے گا کہ صبر پر اور آلام پر جب اس نے ابتلاءات پر صبر کیا تو اس کو کتنا اجر ملا، تو وہاں آرزو کرے گا کہ کاش ساری زندگی ہی گویا تکلیف میں اور کرب میں گزرتی۔ اور پھر جو ہے وہ اب آگے حسن بصری رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک خاتون کوئی گزری پاس سے ان کو دیکھا، اور وہ خاتون اس سے ان کا کوئی تعارف تھا جاہلیت میں، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے اس سے جو ہے کچھ گفتگو کی اور پھر چلی گئی۔ تو وہ جب جا رہی تھی تو وہ جو صحابی تھے وہ گویا ذرا مڑ مڑ کے ان کو دیکھ رہے تھے، التفات کر رہے تھے۔ تو کیا ہوا کہ ایک دم سامنے ایک دیوار تھی اور ان کو خیال نہیں ہوا اور جا کے ان کا سر لگا، تو اس سے گویا سر پہ جیسے ہم کہتے ہیں جیسے گومڑا سا پڑ گیا، نشان پڑ گیا۔ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ سارا قصہ بیان کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا عجل له عقوبۃ ذنبہ فی الدنیا۔ یہ حدیث مختلف الفاظ سے وارد ہوئی ہے، یہاں جو امام نے نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتے ہیں نا تو دنیا ہی میں نقد فوری طور پر اس کو اس کے گناہ کی سزا دے دیتے ہیں۔ یعنی گویا تھوڑا التفات کیا، کچھ ان کے اندر جو ہے ایک خیال پیدا ہوا اس خاتون کے بارے میں، اور تانگ جھانک کچھ کی، اور گویا فوری نقد ان کو جو ہے اس کی سزا مل گئی۔ تو گویا یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے نا کہ انسان کو فوری طور پر ایک رسپانس بھی مل گیا، اس کو اندازہ بھی ہو گیا کہ دیکھو مجھ سے ایک کوتاہی ہو گئی، کوئی جو ہے مجھ سے اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ ہو گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الا اخبرکم بارجا آیت فی القرآن، کیا میں تمہیں باخبر نہ کروں کہ قرآن مجید میں وہ کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ امید افزا ہے، سب سے زیادہ امید پیدا کرنے والی ہے۔ قالوا بلا، تو ان کے اصحاب نے عرض کی کیوں نہیں، ضرور فرمائیے۔ تو آپ نے یہ جو ہے وہ آیت پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے، جو بھی پڑتی ہے پڑھنے والی، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب سے ہے، اور کتنی ہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی درگزر کر دیتے ہیں۔ تو گویا تکلیف بھی آئی اور انسان نے جھیل لی، تو گویا وہ جو اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں نادانستگی میں بھی، اور نفس کی اکساہٹ سے اور جذبات سے مغلوب ہو کر، تو گویا ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ گویا ایک پاک کرنے کا معاملہ بھی کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جی جو مصائب ہے دنیا میں تو وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں کہ انسان نے جو وزر کمائے ہیں، جو بوجھ کمائے ہیں، گناہ کمائے ہیں۔ تو کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کی سزا دے دے گا فاللہ اکرم من ان یعذبہ ثانیہ، کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ کریم ہے، ان کے کرم سے یہ بات جو ہے وہ قرین نہیں ہے کہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے عذاب دے۔ یعنی جس طرح ہمارے یہاں ایک تصور ہے نا ٹیکسیشن میں، ڈبل ٹیکسیشن، کہ پہلے آپ ایک مرتبہ جو ہے وہ چیزوں پر ایٹ سورس آپ جو ہے وہ ٹیکس دے دیں، اور پھر دوبارہ جو آپ کی انکم ہے اس پر سے بھی ڈیڈکشن ہو، اس کو کہتے ہیں ڈبل ٹیکسیشن۔ تو کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں کسی کو جو ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے سزا دے دی ہے
تو اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، وہ دوبارہ اس کو جو ہے اس گناہ کی سزا نہیں دیں گے۔ اور کہا کہ وَإِنْ عَفَا عَنْهُ فِي الدُّنْيَا، یعنی اسی آیت کی شرح چل رہی ہے، کہتے ہیں کہ وَيَعْفُو عَنْ کثیر کی وضاحت سیدنا علی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس سے درگزر کیا فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُعَذِّبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ بات بعید ہے کہ وہ پھر قیامت میں اس پر عذاب دیں گے۔ یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ستر پوشی کی، مغفرت کر دی، ڈھانپ دیا ان گناہوں کو، تو آخرت میں بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ سیدنا انس سے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی بندے نے کوئی گھونٹ نہیں پیا وہ کہ جو اللہ کو زیادہ محبوب ہو دو طرح کے گھونٹوں سے، من جرعۃ غیظ ردھا بحلم، ایک تو غصے کا گھونٹ ہے، ہمارے یہاں اردو میں یہ محاورہ ہے کہ جناب غصہ پی لیجئے، غصہ پی جائیے یا غصہ تھوک دیجئے۔ تو کہا کہ ایک تو غیظ کا جرعہ ہے، جرعہ یا جرعہ دونوں طرح سے ہوتا ہے کہ جس کو انسان جو ہے حلم کے ذریعے اس کو دور کر دے، وجرعۃ مصیبۃ یصبر الرجل لہا، اور دوسرا جو گھونٹ ہے جو انسان پیتا ہے وہ کیا ہے، وہ مصیبت کی طرف سے جو آتی ہے چیز، اور پھر انسان اس کو گویا دور کر دیتا ہے، پی جاتا ہے صبر کے ذریعے۔ اور پھر فرمایا اگلا جو حصہ ہے یہ تو اور بھی کئی احادیث سے ہمیں ملتا ہے، اور کہا کہ کوئی قطرہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں ہے دو طرح کے قطروں سے، من قطرۃ دم احریقت فی سبیل اللہ، ایک تو خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا گیا، قتال فی سبیل اللہ میں، یا دعوت کی راہ میں، یا طلب علم میں کوئی چوٹ لگی ہے آدمی کو اور خون بہہ گیا اس کا، یا جان بھی چلی گئی اس کی، یا اور ایک تو وہ قطرہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اور دوسرا قطرہ جو ہے وہ جب انسان رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے جو ہے اللہ کی خوف سے یا یاد سے آنسو جو ہے وہ جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ رات میں کھڑا ہوتا ہے سجدے کی حالت میں، وَلَا يَرَاهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کو کوئی نہیں دیکھتا مگر اللہ کے۔ اور فرمایا کہ یہ اگلا حصہ بھی کئی روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ دو طرح کے جو قدم ہیں، قدم قدم چل کے جانا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، ایک من خطوۃ الی صلاۃ الفریضہ، ایک تو انسان قدم قدم چل کر جائے جو ہے کسی یعنی فرض نماز کے لیے، وخطوۃ الی صلۃ الرحم، اور جو ہے وہ آپ سمجھ لیں قدم جو انسان اٹھاتا ہے صلہ رحمی کے لیے، یعنی جو ہے جو لوگ اعزا و قارب میں سے ہیں ان سے ملنے کے لیے جانا، عیادت کے لیے جانا، خبر گیری کے لیے جانا۔ بہرحال یہاں پر جو بات بیان ہوئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ انسان پر مصیبت آئے اور پھر وہ اس کو جو ہے وہ گھونٹ دے اور اس کو جو ہے دور کر دے صبر سے۔ ابو الدرداء کہتے ہیں، ایک روایت اسرائیلی روایت ہے کہ سیدنا سلیمان جو ہے ان کا ایک بیٹا فوت ہو گیا، تو ان کو شدید اس سے تکلیف پہنچی، کرب کا شکار ہوئے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے ایک ارینجمنٹ کیا ان کو، ان کی تسلی کا یا ان کو گویا سمجھانے کا۔ تو گویا دو فرشتے آئے اور آ کر ان کے سامنے آئے ایسے کہ جیسے دو پارٹیاں ہیں جو آپس میں جھگڑ رہی ہیں کہ ہمارا مقدمہ فیصل کر دیں۔ تو ایک فرشتے نے جو ایک خصم کے روپ میں تھا، اس نے کہا کہ بھئی میں نے جو ہے وہ بیج بکھیرا، اور جب اس کے کاٹنے کا وقت آیا، فصل کاٹنے کا پرداخت کا وقت آیا، تو ان صاحب نے آ کر اس کو سب جو ہے کاٹ پیٹ دیا، خراب کر دیا۔ تو سیدنا سلیمان نے پوچھا دوسرے صاحب سے بھئی تم کیا کہتے ہو اپنے دفاع میں؟ تو اس نے کہا کہ جی میں رستے میں آ رہا تھا، تو میں ایک گزرا آگے ایک کھیتی تھی، تو میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے صاف لگا کہ وہ تو کھیتی جو ہے وہ بالکل انہوں نے گویا شاہراہ پر اور رستے پر بنا دی ہے، تو میرے لیے کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ میں اس کو روند کے ہی آگے میں نے سفر کرنا تھا۔ تو ان صاحب نے جو ہے وہ مین شاہراہ پر جو ہے وہ کاشت کر دی، تو پھر یہی ہونا تھا جو میں نے کیا۔ تو سیدنا سلیمان نے پوچھا ان سے پلٹ کے پہلے صاحب سے، وَلِمَا بَزَرْتَ عَلَى الطَّرِيقِ،
تمہیں کیا ہوا ہے، تم نے کیوں جو ہے وہ بیج بکھیرے یا بیج بوئے جو ہے رستے میں؟ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ لوگوں کو تو بہرحال جانا ہوتا ہے، ان کو رستہ چاہیے۔ تو اس موقع پر پھر فرشتے نے گویا اپنے آپ کو ڈسکلوز کیا اور پھر توجہ دلائی کہ فَلِمَ تَحْزَنْ عَلَى وَلَدِكَ اَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمَوْتَ سَبِيلُ الْآخِرَةِ، تو پھر آپ کیوں اپنے بیٹے کی جو ہے وفات پر بالکل دل ہار گئے اور بالکل دل گرفتہ ہو گئے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ موت جو ہے وہ آخرت کی راہ ہے، موت کے بعد ہی انسان جو ہے آخرت کی طرف جاتا ہے؟ تو پھر سیدنا سلیمان جو ہے انہوں نے توبہ کی اور پھر اس کے بعد وہ ان کو ایک تسکین بھی حاصل ہو گئی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان اپنے ایک بیٹے کے پاس گئے، بیٹا جیسے ایسے لگتا ہے کہ ٹرمینلی ill تھا، تو ان سے کہا یا بنیہ لَأَن تَكُونَ فِي مِيزَانِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ فِي مِيزَانِكَ، کہا کہ اے بچے، یہ بات کہ تم میرے میزان حسنات میں ہو، یہ بات میرے لیے زیادہ محبوب ہے کہ میں تمہارے میزان جو ہے وہ عمل میں اور میزان خیر میں ہوں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ تم پر تکلیف آئی ہے اور اگر تم اس دنیا سے چلے بھی گئے تو میں صبر کروں گا تم پر، تو اس سے کیا ہوگا کہ میرا میزان عمل جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، اور اگر گویا تمہاری زندگی میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تم صبر کرو گے تو پھر تمہارا میزان عمل بھاری ہو جائے گا۔ تو پھر ان کے بیٹے نے کہا کہ یا ابتی لأن یکون ما تحب احب الی من ان یکون ما احب، کہا کہ ابا جان میرے لیے یہ بات کہ میں اس چیز کو محبوب رکھوں جو آپ کو محبوب ہے، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنی محبت کو یا اپنی چاہت کو آگے رکھوں۔ اور جیسے اسی سے ملتی جلتا معاملہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بھی تھا نا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ بھئی اب میرا وقت قریب ہے، تو وہ بہت زیادہ رونے جو ہے وہ لگی، اور ایک تو پھر آپ نے ان کو یہ بتایا کہ سب سے پہلے میرے گھر والوں میں سے تم مجھ سے آ کر ملو گی، اور معلوم ہے کہ سیدہ جو ہیں وہ 6 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا ایک روایت میں کہ دیکھو تمہارے لیے بہتر ہے نا یہ کہ بھائی میں تمہارا سلف بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا نعم السلف انا لکی، کہ میں کتنا ہی اچھا سلف بنوں گا تمہارے لیے، میں جاؤں گا تمہارے لیے، گویا تمہارا استقبال کروں گا اور تمہارے لیے وہاں پر جو ہے وہ تیاری کروں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان کو ان کی ایک بیٹی کی وفات کی خبر دی گئی، اور پھر انہوں نے استرجاع کیا، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور کہا کہ عورۃ سترہ اللہ تعالی، ایک پوشیدہ چیز تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا، ومؤنۃ کفاہ اللہ، اور ایک پریشانی تھی مجھے ہو رہی تھی ان کی بیماری کی وجہ سے یا کوئی اور معاملات، یا ان کی دیکھ ریکھ بہرحال میری ذمہ داری تھی، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اب گویا ان کی کفایت کر دی، اللہ نے ذمہ لے لیا۔ وَأَجْرٌ قَدْ سَاقَهُ اللَّهُ، اور اجر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچا دیا۔ یعنی اب اس میں بھی گویا وہ ایک مختلف خیر کے پہلو دیکھ رہے ہیں کہ عورت ویسے بھی ایک چھپانے والی چیز ہوتی ہے، نام ہی اس وجہ سے اس کا عورت ہے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے گویا اس کو بالکل ہی چھپا دیا دنیا کی نگاہوں سے، اور ایک ذمہ داری تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری اٹھا لی، اور اس سب کے ساتھ مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے صبر کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صبر بھی مجھے پہنچایا۔ پھر جو ہے وہ 2 رکعت نماز انہوں نے ادا کی، اور پھر انہوں نے کہا قد صنعنا ما امر اللہ تعالی، تحقیق ہم نے وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا۔ کیا اللہ نے حکم دیا تھا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو، قوت حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک صاحبزادہ فوت ہو گیا، تو ایک مجوسی تھا جو ان کے جان پہچان کا تھا، اس نے ان سے تعزیت کی، اور تعزیت کس انداز سے کی؟ کہا ينبغي للعاقل ان يفعل اليوم ما يفعله الجاهل بعد 5 ایام، کہا عاقل کے لیے زیادہ شایان شان یہ ہے کہ وہ آج کے دن ہی وہ کر لے
جو جاہل آدمی 5 دن بعد کرے گا. اور مجوسی ظاہری بات فارسی تھے، تو یہ جو ضرب المثل ہے نا یہ آج بھی موجود ہے. اس کا مطلب یہ پرانی ہے بہت، کہ ہرچے دانا کند نادا، یا آنچے دانا کند نادا. جو کچھ بھی دانا کرتا ہے نا وہ نادان بھی کرتا ہے، اس کو بھی کرنا ہوتا ہے. لیک بعد از خرابی بسیار، لیکن بہت سی خرابی بسیار کے بعد. تو وہی فرما رہے ہیں نا کہ وہی اس مجوسی نے کہا، غیر مسلم ہوگا، کہ بھائی آپ جو ہے وہ یعنی جو سمجھدار آدمی پہلے دن وہ کر لیتا ہے، جو نا سمجھ 5 دن بعد کرتا ہے. تو وہی بات ہے کہ صبر تو بحال کرنا ہی ہے نا. اور جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ان صبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر تو ہوتا ہی وہ ہے جو ابتدائی صدمے پر کیا جائے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اکتبوا عنہ ھذہ، کہا کہ یہ بہت اچھا جملہ ہے، یہ لکھ لو، کہیں نوٹ کر لو. اور بعض علماء فرماتے ہیں ان اللہ لیبتلی العبد بالبلاء بعد البلاء حتی یمشی علی الارض وما لہ ذنب. اس مضمون کی کچھ روایتیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، کنزیکٹیولی. اور ہم دیکھتے ہیں، ہمیں واسطہ پڑتا ہے کچھ مرد اور خواتین کا. خواتین کے حوالے سے بعض اوقات یہ زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ گویا غم اٹھانے ہی کے لیے پیدا ہوئی، پریشانیوں ہی میں زندگی گزاری. بہت سے مرد اور خواتین ایسے ہوتے ہیں. تو وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش سے گزارتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شخص زمین کی پیٹھ پر چلتا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، بالکل اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتے ہیں. اور فضیل ابن عیاض کہتے ہیں ان اللہ عز وجل لیتعاہد عبدہ المؤمن بالبلاء کما یتعاہد الرجل اہلہ بالخیر. اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے مومن بندے کی ایسی خبرگیری کرتے ہیں، دیکھ ریکھ کرتے ہیں بلا کے ذریعے، تکلیف کے ذریعے، پریشانی کے ذریعے، جیسے ایک آدمی جو ہے وہ بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ اپنے گھر والوں کی نگرانی کرتا ہے، ان کی جو ہے دیکھ ریکھ کرتا ہے، ان کے معاملات کو دیکھتا ہے. یعنی گویا یہ بھی ایک بلیسنگ ہے نا، جیسے ایک آدمی دھیان کرتا ہے اپنے گھر والوں کا کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی مصیبت نہ پہنچے. تو گویا اللہ تعالیٰ بعض اوقات بالعکس کیا کرتے ہیں کہ بھئی تکلیفیں پہنچتی رہیں تاکہ یہ ہماری طرف رجوع کرتا رہے، ہماری طرف ملتفت رہے. حاتم الاسم کہتے ہیں ان اللہ عز وجل یحتج یوم القیامہ علی الخلق باربعۃ انفس. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر 4 لوگوں کے حوالے سے حجت کریں گے. یعنی حجت کا مطلب کیا ہے؟ ان پر اتمام حجت کریں گے، ان پہ جو ہے دلیل دیں گے، ان کا قطع عذر کریں گے. 4 طرح کے معاملات میں 4 طرح کے لوگوں کے ذریعے. علی الاغنیاء بسلیمان، اغنیاء پر حجت قائم کریں گے سلیمان کے ذریعے. یعنی مالدار لوگ، بادشاہ لوگ یہ کہیں کہ بھائی ہمیں تو اے اللہ تو نے دیا اتنا زیادہ، مال اتنا زیادہ آ گیا تھا، طاقت اتنی زیادہ تھی. 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، پیسہ اور طاقت. تو جو کہا کہ جو غنی لوگ ہوں گے ان کے پاس پیسہ بھی طاقت بھی، تو کہا سلیمان علیہ السلام کو میں اسوہ بنا کے پیش کروں گا کہ کیا سلیمان سے زیادہ تمہارے پاس مال تھا، قوت تھی، اختیار تھا، ہواؤں پر بھی تصرف تھا، جانوروں کی بولی جانتے تھے، جنات پر اختیار تھا. ایسی ہے کسی کی بادشاہی؟ انہوں نے دعا بھی کی تھی نا کہ اے اللہ تو مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے سوا کسی اور کے لیے جو ہے ممکن نہ ہو، شایان ہی نہ ہو، مجھے ہی ملے. وہ اللہ نے پوری کی. تو اس کے باوجود کس طریقے سے وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، کیسے عبد شکور تھے وہ. اور سب سے بڑا آپ دیکھیں نا کہ غیر معمولی جو واقعہ ہوا وہ جو ملکہ سبا کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی وہ کون ہے جو اس کا عرش جو ہے وہ لا دے اس سے پہلے کہ وہ خود یہاں آئے. تو ایک صاحب نے کہا کہ عفریت من الجن، انہوں نے کہا کہ یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے حاضر ہو جائے گا.
لیکن وہ ایک صاحب جن کے پاس علم من الکتاب کوئی خاص علم تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی میں لے آؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے، ایسی غیر معمولی طاقت ان کی نہیں، ان کے ایک مصاحب کی، ان کے ایک وزیر کی، ان کے ایک مجلس میں بیٹھنے والے کی۔ اور جب ایسا ہو گیا تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ ان کا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے، اور یہ اس نے میری جانچ کی ہے نا، یہ بھی ابتلا کا لفظ ہے، مجھے ایک آزمائش سے گزارا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ تو بادل کہا کہ سلیمان کو میں حجت بناؤں گا مالداروں کے لیے، وعلی الفقراء بالمسیح، اور فقراء تنگ دست ایسے لوگ جو بالکل ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ ہو، ان پر میں حجت بناؤں گا اپنے بندے مسیح ابن مریم کو۔ یعنی بالکل فقیر آدمی تھے، درویش آدمی تھے، لیجنڈز ہیں نا، اس طرح کے قصے ہیں کہ وہ جیسے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس لیکن ایک تکیہ رکھتے تھے اور ایک پیالہ رکھتے تھے، تو وہ کہیں سے گزرے، دیکھا کہ بھائی جو ہے وہ ایک آدمی جو ہے وہ ایسے ہی وہ جو ہے اینٹ رکھ کے یا اپنا جو ہے وہ بازو پیچھے رکھ کے سو رہا ہے۔ ان کا یہ تو پھر ایک اضافی چیز ہے، کوئی منیملزم جس کو ہم بولتے ہیں۔ اور ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے چلو سے جو ہے وہ پانی پی رہا ہے، تو ان کا جو ہے اس کی بھی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال بہت ہی زیادہ درویش آدمی تھے، زاہد آدمی تھے، دنیا سے جو ہے کنارہ کش تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے تھے اور سراپا ابدیت تھے۔ تو اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ میں تو غریب تھا اور مجھے تو 2 وقت کی روٹی کے لیے ہر وقت کھپنا پڑتا تھا، تو مجھ سے اپنی بندگی کروانا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ، آج بھی لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ جناب یہ نماز روزہ اور یہ دعوت اور یہ سب چیزیں یہ کھائے پیے لوگوں کے چونچلے ہیں، ہمیں تو بس اپنی روٹی پوری ہو جائے تو یہ بہت ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ گویا ان پر حجت بنائیں گے اپنے بندے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو۔ وَعَلَى الْعَبِيدِ بِيُوسُف، یعنی جو غلام ہیں ان پر اللہ تعالیٰ حجت بنائیں گے سیدنا یوسف کو، کہ غلام آدمی بھی یہی کہتا ہے کہ بھئی میں تو ایک اٹونومس انڈیپینڈنٹ بینگ نہیں ہوں، تو مجھ سے مطالبہ کرنا اللہ کی بندگی کا یہ ٹھیک نہیں، یہ بات صحیح ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے، ان میں سے ایک غلام بھی ہے، عبد مملوک بھی ہے، کہ جو اپنے مالک کی بھی حقوق میں بھی کوتاہی نہیں کرتا اور اللہ کی بندگی میں بھی کوتاہی نہیں کرتا، تو وہ واقعی اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ لیکن غلام ہونا بہرحال عذر نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ بندگی کی راہ چھوڑ دے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہے وہ غلام بنائے گئے اور پھر سارا معاملہ ہوا، اور پھر جو ہے وہ جو عزیز تھا اس کے گھر میں رہے، پھر جس آزمائش سے گزرے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عذر نہیں بنایا اس بات کو کہ بھئی میں تو غلام ہوں، ٹھیک ہے میرے لیے فلاں فلاں چیزیں بھی جائز ہیں۔ وَعَلَى الْمَرْضَى بِأَيُّوبَ صلوات اللہ علیہم، اور بیماروں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حجت بناؤں گا اپنے بندے ایوب کو۔ تو سیدنا ایوب علیہ السلام قرآن مجید نے بتایا کہ کتنی سخت آزمائش آئی، بائبل میں اس کی بہت زیادہ تفصیلات ہیں، تو شدید ترین ان پر تکلیفیں آئیں اور ہر طرح کی آئیں۔ یعنی سیدنا ایوب جو ہے وہ تو گویا ایک مجسمہ ہے صبر کا، اور ایک طرح سے خاص لحاظ سے رول ماڈل بھی ہے۔ اور جو بائبل کی بک آف جوب کہلاتی ہے، یعنی جب بھی کرسچنز جو ہیں اپولوجیٹکس جو ہیں وہ پرابلم آف ایول کو بیان کرتے ہیں تو وہ بک آف جوب کا ریفرنس وہاں پر ضرور آتا ہے۔ تو بہرحال کہا کہ بیمار آدمی ہو جائے، مستر ہو جائے اور بیمار ہو کر جو ہے وہ بندگی چھوڑ دے، بیزار ہو جائے، معاذ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے وسوسے جو ہے وہ قائم کر دے، تو کہا کہ اس پر میں حجت بناؤں گا اپنے بندے ایوب کو۔ روایت کیا گیا کہ سیدنا زکریہ علیہ السلام جب کفار جو بنی اسرائیل کے تھے ان سے فرار اختیار کیا انہوں نے، اور ایک درخت میں پناہ لے لی، اس کی جو ہے آپ سمجھ لیں جڑ میں، تو کہتے ہیں کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ بھئی اس درخت کے تنے کے اندر وہ چھپے ہوئے ہیں، تو آئے اور آ کر جو ہے وہ اس کو چیرنا شروع کر دیا اوپر سے، یہاں تک کہ جب بالکل وہ جو آ رہا تھا نا ان کے سر کے قریب پہنچا، یہ ایک روایت ہے اسرائیلی، تو ایک دم جیسے ایک سسکی سی نکلی، ایک جیسے آواز سی آئی نا ان کے اندر سے، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی سیدنا زکریا کی طرف کہ اگر
تمہاری طرف سے مزید کوئی خوف کی کوئی آواز یا کوئی سسکی نکلی تو میں گویا تمہیں دیوان نبوت سے تمہارا نام محو کر دوں گا۔ تو پھر سیدنا زکریا علیہ السلام نے اپنی انگلیاں جو ہے اپنے منہ میں جو ہے وہ ڈال دیں، اور یہاں تک کہ پھر گویا وہ آرے سے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بہرحال یہ ایک اسرائیلی روایت ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ چونکہ وہ بڑے آدمی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، تو ان سے گویا اتنی سی بات بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کی۔ ابو سعید البلخی کہتے ہیں من اصیب بمصیبت فمزق ثوبا او ضرب صدرا فکأنما اخذ رمحا یرید ان یقاتل به ربہ عز وجل۔ کہا کہ جس پر کوئی تکلیف آئی اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑے یا اپنا سینہ پیٹا تو گویا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے ایک نیزہ پکڑ لیا ہے اور وہ اپنے رب سے جنگ کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ بہت سخت بات کہی، یعنی گویا وہ اللہ سے لڑ رہا ہے۔ تقدیر، ہم کہتے ہیں تقدیر سے لڑنا، تو تقدیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے طے کی ہے نا، فقدرہ تقدیرا وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ تو گویا یہ آدمی گویا اللہ سے لڑ رہا ہے، معاذ اللہ۔ ہم کہتے ہیں نا اپنی قسمت سے نہ لڑو، اپنی تقدیر سے نہ لڑو، تو یہ سب چیزیں کس کی ہیں؟ یہ استعارے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے۔ سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا ان الذهب یجرب بالنار، بہت اہم بات ہے بیٹے، جو سونا ہوتا ہے نا اس کو آگ کے ذریعے اس کی جانچ کی جاتی ہے، یعنی آگ میں تپا کر دیکھا جاتا ہے کہ یہ پیور ہے یا امپیور ہے۔ والعبد الصالح یجرب بالبلاء، نیک آدمی کو آزمائشوں کے ذریعے جانچا جاتا ہے، اس کو جو ہے کٹھالی میں سے گزارا جاتا ہے۔ فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السُّخْط، یہ جو حصہ ہے یہ تو مرفوع حدیث میں ملتا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کچھ لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، تو جو راضی رہا اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، اور جو ناراض ہو گیا اللہ سے، شکوہ شکایت کرنے لگ گیا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے صبح کی اور پوری رات گویا میری داڑھ جو ہے وہ دکھتی رہی، تو کہتے ہیں میں نے اپنی چچا سے کہا کہ میں پوری رات نہیں سو سکا، اور جو ہے داڑھ کا جو ہے وہ درد تھا، اور یہ لوگوں کو معلوم ہے جس کو بھی اس کا تجربہ ہے نا کہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ وہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو کہا کہ پوری رات میں گویا درد میں تڑپتا رہا، داڑھ کی تکلیف میں، اور مطلب ایک دفعہ کہا، دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کہا، بار بار تھوڑی دیر بعد۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے چچا نے کہا کہ بھائی تم تو ایک رات میں ہی اپنی جو داڑھ ہے اس نے تمہیں جو ہے وہ بالکل ہی مسترد کر دیا اور بے حال کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میری یہ جو ایک آنکھ ہے نا تمہیں محسوس نہیں ہوتا، یہ میری ایک آنکھ جو ہے وہ 30 سال سے جا چکی ہے، ایک آنکھ کی بینائی 30 سال سے نہیں ہے، لیکن میں نے آج تک کسی کو اس کا علم نہیں ہونے دیا۔ یعنی تم جو ہے وہ ایک رات کی تکلیف کو تم اتنا جتا رہے ہو، بار بار ذکر کر رہے ہو کہ گویا تم نے بہت تکلیف اٹھا لی، تو کہا کہ میں تو 30 سال ہو گئے میری ایک آنکھ جاتی رہی ہے، لیکن میں نے اس کا کوئی چرچا نہیں کیا، اس کا شور نہیں مچایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وحی کی سیدنا عزیر کی طرف کہ اذا نزلت بک بلیہ فلا تشکنی الی خلقی واشکو الیہ، تو کہا کہ اگر تم پر کوئی تکلیف نازل ہو نا تو کہا کہ میرے مخلوق کے سامنے اس کی شکایت نہ کرنا، اور میرے سامنے اپنی پریشانی ظاہر کرنا۔ کما لا اشکوک الی ملائکتی اذا سعیدت مساویک و فضائحک، اور کہا کہ جیسے میں تو اپنے فرشتوں کے سامنے تمہاری شکایت نہیں کرتا نا کہ جب تمہارے مساوی، تمہاری برائیاں اور تمہاری فضیحتیں، تمہاری رسوائیاں جو ہیں مجھ تک پہنچتی ہیں، میں تو نہیں کرتا۔ یعنی میں اپنی مخلوقات جو ہے، ظاہری بات ہے فرشتے ہیں میرے حضور میں ہوتے ہیں، میں تو ان کے سامنے ذکر نہیں کرتا۔ اور پھر امام آگے دعا کر رہے ہیں کہ نسأل اللہ من عظیم
عظیم لطفہ و کرمہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے عظیم لطف و کرم کے صدقے میں دعا کرتے ہیں، سترہ الجمیل فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ایک خوبصورت پردہ، کہ دنیا میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ عفو کا معاملہ ہو، ہم تو نہیں چاہتے کہ دنیا میں بھی ہماری جو ہے تکلیفوں کا اور مصیبتیں جو ہیں ہم پر آئیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہم تو چاہتے ہیں دنیا میں بھی عافیت رہے اور آخرت میں بھی عافیت رہے۔ اب ایک اور عنوان آگے قائم ہوا ہے، فضل النعمت علی البلاء، کہ تکلیف پر جو مصیبت آتی ہے اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شاید تم یہ کہو کہ یہ جو اخبار بیان ہوئی ہیں اس سے یہ بات ہمیں پتہ لگتی ہے کہ نعمتوں سے زیادہ بہتر چیز کیا ہے دنیا میں؟ تکلیفیں اور پریشانیاں۔ فَهَلْ لَنَا أَن نَسْأَلَ اللَّهَ الْبَلَاءَ، بہت اہم بات ہے، یعنی یہ سارے فضائل سن کر ایک آدمی اللہ سے کہے کہ بھئی اللہ پھر بہتر یہ ہے کہ مجھے تو تکلیفوں ہی میں رکھ، جو فضیلتیں میں نے سنی ہیں، تو کیا پھر نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تکلیف اور پریشانی اور مصیبت مانگیں؟ تو کہا کہ میں کہوں گا کہ نہیں، اس کا کوئی جو ہے امکان نہیں ہے، کوئی اس کی توجیہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی دعا میں پناہ مانگا کرتے تھے دنیا کی بھی تکلیف سے اور آخرت کی تکلیف سے بھی، اور آپ نے بھی یہ بات کہی اور تمام انبیاء نے یہ دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا کر اور آخرت کی بھی بھلائی عطا کر۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر یہ دعا کی کہ اللہم انی اسألک الصبر، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں صبر کا، یعنی صبر کی اتنی فضیلتیں ہیں تو اے اللہ تو مجھے صبر عطا کر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لقد سألت اللہ البلاء، تم نے نادانستگی میں اصل میں اللہ سے بلا طلب کر لی ہے، فاسألہ العافیہ، تو اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو۔ یعنی یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں، ایک ہے کہ جب کوئی بلا نازل ہو جائے تو اب انسان دعا کرے، وہ بھی ثابت ہے، جو قرآن مجید میں آیا ہے نا کہ وہ جو لشکر تھا انہوں نے کیا دعا کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو ہم پر گویا صبر کے ڈونگرے برسا دے، صبر کو انڈیل دے۔ تو وہ تو تب ہے کہ جب آ گئی آزمائش اور مصیبت آ گئی اور ایک جو ہے سخت موقع آ گیا تو اب صبر مانگ رہے ہیں۔ لیکن ایک آدمی بالکل بھلا چنگا ہے، نارمل ہے، وہ کہے گا اللہ تو صبر دے، اس کا مطلب کیا ہے کہ صبر کا ایک پری ریکویزٹ کیا ہے؟ تکلیف اور مصیبت۔ تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو بلا دے تاکہ پھر میرے لیے صبر کا موقع نکلے اور پھر میں صبر کروں۔ تو فرمایا کہ نہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پرو ایکٹیولی صبر نہ مانگو، تو بلکہ اللہ سے عافیت ہی مانگو۔ اور سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، فما اوتی احد افضل من العافیہ الا الیقین، کہ کسی شخص کو کوئی چیز عافیت سے زیادہ فضیلت والی نہیں دی گئی سوائے یقین کے۔ کچھ روایتوں میں بعد الیقین، سب سے بڑی چیز جو انسان کو دی گئی ہے وہ تو ایمان ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ عافیت۔ ایک موقع پہ سیدنا عباس جو آپ کے چچا ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر درخواست کی کہ مجھے آپ کو دعا تلقین فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہم انی اسألک العافیہ۔ تو کچھ دن بعد پھر آئے اور کہا کہ کچھ اور دعا دیجیے، پھر آپ نے کہا پھر یہ دعا، تو اور انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی آپ نے یہ دعا تلقین فرمائی تھی، تو کہا کہ اے چچا جان، دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ عافیت ہے، یعنی اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اور یہاں جو بات کی ہے نا کہ یقین کے بعد، یہ بات بہت اہم ہے، ایمان اور یقین سب سے پہلے ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ ایمان کی کاسٹ پہ عافیت۔ یعنی اس وقت جو امت مسلمہ کا بھی اور عمومی ہم سب کا بھی جو مائنڈ سیٹ ہے بدقسمتی سے وہ یہ بن چکا ہے کہ ہر حال میں عافیت، ہر حال میں عافیت۔
یعنی یہ جو سارا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ خط میں جو توہین رسالت کا بھی ہے، بلیسفیمی لاز کا بھی ہے، اور باقی چیزیں بھی ہیں، تو اس کی جو توجیحات کی جاتی ہیں کہ زندگی مشکل ہو جائے گی اور پابندیاں لگ جائیں گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور ٹھیک ہے مصلحتوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے نا، لیکن بہرحال ایمان کی اپنی بھی ایک ظاہری بات ہے، اس کی لاجک ہوتی ہے نا، اور ایمان کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات کہ ہر صورت میں ہمیں عافیت چاہیے، ہر صورت میں ہمیں جو ہے وہ جنگ کو، تصادم کو دور کرنا ہے، یہ رویہ نہیں ہوتا۔ ظاہری بات ہے، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کرو، واسألوا اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو۔ وہ جو ایک روایت معروف ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے بہت مضبوط نہیں ہے، کہ الفتنۃ نائمہ لعن اللہ من ایقظھا، فتنہ جو ہے وہ سو رہا تھا، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے اس کو بیدار کر دیا۔ تو آبیل مجھے مار بھی ٹھیک نہیں ہے، اپنی کمزوری، اپنی حالت کو دیکھ کر معاملہ کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ بلا وجہ میں جو ہے وہ خطرات کو اور مصیبتوں کو دعوت نہ دو، بلکہ عافیت چاہو، لیکن فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، لیکن اگر جو ہے وہ تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے، فَاصْبِرُوا، تو صبر کرو، یعنی ثابت قدم رہو، جمے رہو، اور وَاعْلَمُوا، پھر جان لو ان الجنت تحت ظلال السیوف، اس وقت پھر جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے ہی میں ہے۔ اس وقت پھر اعراض اور یہ جو ہے تصادم سے بچنا، یہ کرنا وہ کرنا، اس وقت پھر کوئی صورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں بھی یہ بات فرمائی کہ یقین کے بعد سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ عافیت ہے۔ اور پھر امام بہت اہم بات کرتے ہیں، وَأَشَارَ بِالْيَقِينِ إِلَىٰ عَافِيَةِ الْقَلْبِ عَنْ مَرَضِ الْجَهْلِ وَالشَّكِّ۔ ان امام بتا رہے ہیں کہ اصل میں تو عافیت ہی ہے، کہتے ہیں یقین بھی عافیت ہی کی ایک شکل ہے نا۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ قلب عافیت میں ہو جہالت اور شک کے مرض سے، یعنی قلب کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ شک، بے یقینی اور اضطراب۔ تو کہا کہ یہ بھی تو ایک عافیت ہے کہ انسان کا دل جو ہے جہالت اور شک کی جو امراض ہیں اس سے عافیت میں ہو۔ اور کہا کہ فعافیت القلب اعلی من عافیت البدن، کہ بدن کی عافیت سے کہیں بڑھ کر ہے قلب کی عافیت۔ اور یہ کتنی بڑی بات امام بتا رہے ہیں، یعنی کیا ہمیں نہیں پتا کہ بڑی سے بڑی فزیکل تکلیف جو ہے وہ بہرحال کم ہوتی ہے اس آدمی کے لیے بھی جو جھیل رہا ہے، اور اس کے لواحقین اور متعلقین کے لیے، اس سے یعنی اس سے بڑھ کر تکلیف کون سی ہوتی ہے؟ وہ سائیکک ہوتی ہے، وہ وہی نفسی ہے نا، نفسی یا نفسانی یا نفسیاتی، آپ جو بھی اس کو لفظ بولیں۔ ایک آدمی بالکل بھلا چنگا ہے، بالکل تگڑا آدمی، جوان آدمی، لیکن وہ ڈپریشن کا شکار ہے، تو وہ بالکل بیچارہ بے بس ہوتا ہے، اور وہ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ یعنی کسی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو آپ نے کہا بھئی یہ اسٹیرائڈ کا انجیکشن لگا لو، فلاں مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی آپریشن کروا لو، کوئی دوائی کھا لو، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو بے بسی ہوتی ہے نا، جو سائیکک ڈس آرڈر ہوتا ہے، وہ بہت غیر معمولی ہوتا ہے، یعنی صاف لگتا ہے کہ آدمی بالکل بے بس ہے۔ تو کتنی اہم بات امام نے بتائی کہ عافیت القلب جو ہے وہ عافیت بدن سے کہیں بڑھیا ہے، کہیں زیادہ اہم ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں الخیر الذی لا شر فیہ، وہ خیر جس میں کسی شر کی آمیزش نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ جو آپ کو یاد ہوگا امام نے گفتگو کی تھی نا، کہ ایک خیر مطلق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے وہ شر مطلق یا بلائے مطلق ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں خیر مطلق کیا ہے؟ العافیہ مع الشکر، عافیت یہ تو ایک حالت ہو گئی نا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ شکر، کہ آدمی شکر کر رہا ہے۔ اور وہ یاد کر لیجئے وہ حدیث کہ الطائم الشاکر کالصائم الصابر، ایک آدمی کھا رہا ہے، مزے کر رہا ہے، صحت مند ہے، تگڑا ہے، پاورفل ہے، مالدار ہے، اور یہ سب اس کے ساتھ وہ بار بار شکر کر رہا ہے، اور وہ اجر بھی کمائی جا رہا ہے۔ تو یہ کتنی غیر معمولی بات ہے۔ تو کہتے ہیں فَكَمْ مِن، اور وہ بلکہ ایک ہے نا اس طرح کی روایت بھی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ آدمی جو اپنی چیز ہے برتتا بھی ہے، مزے بھی کرتا ہے، استعمال بھی کرتا ہے، اور پھر اس کو اس پر اجر بھی مل رہا ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے نا، یعنی انسان مزے بھی کر رہا ہے، اس کی تسکین بھی اس کو مل رہی ہے،
اور پھر اس کو اجر بھی مل رہا ہے۔ اس کی ایک مثال کچھ جگہوں پہ دی گئی ہے موسیٰ کی، یعنی موسیٰ آپ کو معلوم ہے کہ بھائی جب اللہ کے حکم پر انہوں نے جو ہے وہ روانہ کر دیا ٹوکری میں ڈال کے، لیکن بہرحال دل مضطرب تھا تو ساتھ ساتھ بیٹی کو بھیج دیا، اور پھر جو سارا معاملہ ہوا اور پھر دوبارہ دائی کے طور پر وہی اپوائنٹ ہو گئی۔ کہا تھا نا بہن نے کہ کیا میں رہنمائی نہ کروں، کسی کا دودھ قبول نہیں کر رہے، تو ایک گھر والے ہیں کہ گھر والی ہے جس کا دودھ یہ لے لیں گے، تو وہ آ گئی، اور اب وہ دائی کے طور پر ہے، ماں ہے، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں اور پیمنٹ ہو رہی ہے، انہیں پے کیا جا رہا ہے نا، پیڈ ہے وہ۔ تو وہ اس سے بھی بہت اہم نقطہ لوگوں نے نکالا ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور آپ کو جو ہے اس پر جو ہے تنخواہ بھی مل رہی ہے، آپ کو اور معاملات بھی ہو رہے ہیں، اور آپ کو اس پر جو ہے وہ اجر بھی مل رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ العافیہ مع الشکر، فکم من منعم علیہ غیر شاکر۔ حسن کہتے ہیں، حسن بصری، کتنے ہی ایسے ہیں جن پر انعام کیا جاتا ہے وہ غیر شاکر ہوتے ہیں، بدقسمت ہیں کہ وہ دنیا میں تو چلے مزے سے رہ جاتے ہیں، انعام یافتہ ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقی انعام یافتہ تو آخرت میں ہوں گے نا آدمی۔ مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں لَأَنْ أُعَافِي فَأَشْكُرْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُبْتَلَى فَأَصْبِرْ۔ کہا کہ میں عافیت سے رہوں اور شکر کروں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ مجھے آزمائش میں ڈالا جائے اور میں صبر کروں۔ ظاہری بات ہے اجر دونوں کا ہے، لیکن میں تو یہی چاہوں گا نا کہ میں مزے بھی کروں اور میں اجر بھی کماتا رہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دعا ہے نا کہ وعافیتک احب الیہ، کہ اللہ کے جو تیری طرف سے عافیت ہے وہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ جو زیادہ مشہور الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جو طائف والی دعا ہے نا، وعافیتک اوسع لی، کہ اللہ تیری جو طرف سے عافیت ہے نا وہ میرے لیے زیادہ کشادگی والی چیز ہے، زیادہ سہولت والی چیز ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس کے لیے کسی دلیل اور استشہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں لِأَنَّ الْبَلَا صَارَ نِعْمَةً بِاعْتِبَارَيْن، کہ تکلیف اور مصیبت دو اعتبار سے نعمت بن جاتی ہے۔ احدہما بالاضافۃ الی ما هو اکثر منہ اما فی الدنیا او فی الدین، ایک تو اس نسبت سے کہ بھائی وہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی دنیا میں یا دین کے معاملے میں ہو سکتی تھی، یعنی ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ جو ہم نے پہلے پڑھا نا کہ تکلیف آئی دنیا ہی میں لیکن زیادہ آ سکتی تھی، اور دوسری بات یہ کہ تکلیف دین پر بھی تو آ سکتی تھی، تو اس نسبت سے بھی جو ہے وہ نعمت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس کے ثواب کی امید کی جاتی ہے اس نسبت سے بھی وہ ایک نعمت ہے۔ فَيَنبَغِي أَن نَسْأَلُ اللَّهَ تَمَامَ النِّعْمَةِ فِي الدُّنْيَا وَدَفْعَ مَا فَوْقَهُ مِنَ الْبَلَاءِ، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ چاہیں کہ دنیا میں ہم پر اپنی نعمت کو اتمام کر دے، اور اس کے علاوہ جو بلائیں ہیں وہ ہم سے دور کر دے۔ وَيَسْأَلُهُ الثَّوَابَ فِي الْآخِرَةِ عَلَى الشُّكْرِ عَلَى نِعْمَتِهِ، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یعنی نعمتوں کو بھی برتیں اور شکر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس شکر کا ثواب آخرت میں چاہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُعْطِيَ عَلَى الشُّكْرِ مَا لَا يُعْطِيهِ عَلَى الصَّبْرِ، کہ وہ یقیناً اس پر قادر ہے کہ وہ شکر پر وہ کچھ عطا کر دے جو وہ صبر پر عطا نہیں کرتا۔ اب آگے انہوں نے ایک بہت اہم بات کی ہے کہ دیکھیں اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی ہمیں تکلیف نہیں مانگنی چاہیے، ہمیں مصیبت کو نہیں پکارنا چاہیے، آواز نہیں دینی چاہیے، تو پھر کچھ باتیں ہمارے کچھ بزرگوں سے ہمیں ایسی باتیں ملتی ہیں جو اس کے خلاف ہیں۔ اب امام اس کو موضوع بنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں سمنون ایک بہت کہتے ہیں ہمارے بزرگوں میں سے، انہوں نے یہ کہا اود ان اکون جسرا علی النار یعبر علی الخلق کلہم، تو کہتے ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں جہنم پر ایک پل کی طرح بن جاؤں اور لوگ مجھ پر تمام مخلوقات مجھ پر چڑھ کے گویا جہنم کو عبور کر جائیں، فینجون واکون انا فی النار، اور وہ سارے نجات پا جائیں اور میں جہنم میں چلا جاؤں۔ تو کہتے ہیں یہ تو کوئی عجیب سی بات لگتی ہے، اور بزرگوں کی طرف سے اس طرح کی بات بعض اوقات کبھی آتی ہے۔ اور سمنون کہتے ہیں کہ ان کا ایک شعر ہے کہ لیس لی فی سوا کا حظ، اے اللہ تیرے سوا میرے لیے کوئی لذیذ چیز نہیں ہے، کوئی میرے لیے جو ہے لطف کی چیز نہیں ہے۔ فَكَيْفَ مَا شِئْتَ فَاخْتَبِرْنِي، تو جیسے چاہ تو مجھے آزما لے،
اس طرح چاہے تو مجھے ٹھوک بجا کے گویا دیکھ لے۔ تو کہتے ہیں کیا یہ پھر بلا کو مانگ نہیں رہے، سوال نہیں کر رہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو سمون سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، تو پھر یہ بات بھی تو ہمیں ملتی ہے نا کہ اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ کئی طرح کی مصیبتیں آ گئی۔ خاص طور پہ ایک تکلیف ان کو ہو گئی بعلت الحصر، یعنی جس میں یعنی آپ سمجھ لیں کہ انسان کا جو پیشاب ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ بظاہر ایک چھوٹی سی بیماری ہے، لیکن آدمی شدید کرب کا شکار ہوتا ہے، اور وہ کچھ دیر اور رک جائے تو جسم میں پانی جمع ہو جائے اور شاید کچھ دنوں میں آدمی ختم بھی ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ جو ہے وہ جاتے تھے جہاں مکاتب ہوتے تھے نا، بچے ان کے دروازوں پہ جاتے تھے اور بچوں سے کہتے تھے ادعوا لعمکم الکذاب، کہ اپنا جو چچا ہے تمہارا، جو جھوٹا چچا ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ کیا مطلب؟ کہ میں نے ایسے ہی بڑھ ہانک دی تھی، یعنی میں نے کہہ دیا تھا اللہ تعالیٰ سے جیسے چاہے تو مجھے جانچ لے، جیسی چاہ میرے لیے میری آزمائش کرتے۔ تو یہ گویا بتا رہے ہیں کہ وہ بھی کسی خاص وقت میں آدمی نے کسی خاص پہلو سے ایک بات کہہ دی اور بعد میں وہ بھی پچھتاتے رہے۔ اور کہتے ہیں کہ وَأَمَّا مَحَبَّةَ الْإِنسَانِ لِيَكُونَ هُوَ فِي النَّارِ دُونَ سَائِرِ الْخَلْقِ فَغَيْرُ مُمْكِنَةٍ۔ کہتے ہیں اس طرح کی جو ہے باتیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ بات کہ آدمی جو ہے وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی مجھے جہنم میں جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور باقی تمام مخلوقات جو ہے وہ جنت میں چلی جائے، میں جہنم میں چلا جاؤں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی آدمی ایمان کے ساتھ اور سینٹی کے ساتھ یہ بات کر سکے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ اب امام ان کے لیے ایک عذر فراہم کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو شطحیات کہا جاتا ہے نا، شطح، خاص کسی رو میں بہہ کر خاص اللہ کی محبت کا کوئی لمحہ ہوتا ہے، اس میں آدمی کوئی بڑے دعوے کر بیٹھتا ہے، کوئی بڑھ ہانک دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ محبت دل پر غالب آ جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ بالکل مغلوب ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی، پھر کہتے ہیں یعنی آگے شاعرانہ انداز میں کہتے ہیں فمن شرب کأس المحبت سکر، جو آدمی محبت کا جام پی لیتا ہے نا اس کو بھی نشہ چڑھ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں جو تم سنو گے نا، یہ من کلام العشاق الذین افرط حبهم، کہا کہ یہ عاشقوں کی باتیں ہیں جنہوں کے ہاں محبت کی افراط ہو جاتی، زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو ہے اعتدال سے باہر نکل جاتی۔ بہت آگے اچھا جملہ ہے، سبحان اللہ، فرمایا وَكَلَامُ الْعُشَّاقِ يَسْتَلِذُّ سَمَاعَهُ وَلَا يُعَوَّلَ عَلَيْهِ، کہا عاشقوں کا جو کلام ہوتا ہے نا، اس کو سن کے آپ واہ واہ کر لیں، سننے میں بہت بھلا لگتا ہے، بہت تسکین ہوتی ہے، لیکن کہا اس پر آپ ڈیرے نہیں ڈال سکتے، اس پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے، بس ٹھیک ہے۔ وہ جو کچھ لوگوں نے کہا نا کہ اس طرح کی جو بڑے ہوتی ہیں تو تصور کہا نا تصوف برائے شیر خوب است، کہ اس طرح کی جو باتیں تصوف کی ہوتی ہیں نا وہ شیر ویر کے لیے بہت اچھی ہیں، واہ آہ اور واہ بندہ کرتا رہتا ہے، لیکن یہ چیزیں آدمی جو ہے سینٹی میں بھی اگر ایسی باتیں کرنے لگے، یعنی پورا ایک مبحث ہے نا کہ ایک حالت سکر ہوتی ہے، پھر ایک حالت سہو ہوتی ہے۔ تو حالت سکر میں انسان جو باتیں کرتا رہتا ہے وہ بعض اوقات آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہوتی ہے، لیکن اگر آدمی بالکل ہوش اس کے ٹھکانے آ جائے اور پھر بھی وہ باتیں کرنے لگے، پھر اس پر مواخذہ ہو، ٹھہر ہی جائے وہ بات۔ اور اس کے لیے وہ جو مشہور حدیث ہے اس سے بھی استدلال کرتے ہیں علماء، وہ جو توبہ کے حوالے سے اللہ کے نبی نے فرمایا نا، وہ حدیث کئی طرح سے نقل ہوئی ہے کہ آپ نے توبہ کی حقیقت اور توبہ پر اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے فرمایا نا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا وہ بندہ خوش ہوتا ہے جب وہ کسی صحرا میں ہو اور صحرا میں اس کی سواری ہو، اونٹنی یا اونٹ ہو، اور اس پر اس کی چھاگل بھی ہو، اس میں جو ہے توشہ بھی ہو، توشہ دان بھی ہو، اور وہ کہیں سستان لیٹے اور آرام کے لیے اور اٹھے تو اس کا سواری غائب ہو اور سارا سامان بھی غائب ہے۔ اب وہ دیوانہ وار گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، لیکن اس کو بہرحال وہ نہیں مل رہا، اور پھر وہ دوبارہ آ کے لیٹتا ہے اور گویا موت کے انتظار میں بس آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ پھر ایک دم آنکھ کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے وہ اونٹ یا اونٹنی اپنے تمام اسباب سمیت کھڑی ہوئی ہے۔ اب گویا اس کو تو نئی زندگی مل گئی نا، ایک لیز آف ایگزسٹنس مل گئی، ورنہ وہ تو مرنے کا انتظار کر رہا تھا۔
تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اتنی خوشی ہوتی ہے اس کو، من شدت الفرح، کہ شدت فرح سے کہنا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ، لیکن زبان لڑکھڑا جاتی ہے اور وہ یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، اور کہا نا کہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی شدت فرح سے۔ تو وہ کیا ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ ہوش میں نہیں تھا اس وقت آدمی پوری طرح، اتنا اس پہ خوشی ہوئی، شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو اس کی بھی اس طرح کی تعویلات جو ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی اسی طریقے سے ایک فاختہ تھی، وہ اپنی جو ہے وہ فاختہ، ظاہری بات ہے کہ مؤنث لفظ ہے لیکن بعد مرد اور دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، میل فیمیل کے لیے، اپنی جو ہے وہ اپنی شوہر کو جو ہے وہ اپنے طرف مائل جو ہے وہ کر رہی تھی، نہیں بلکہ وہ کر رہا تھا اپنی بیگم کو، لیکن وہ انکار کرتی رہی۔ تو ہاں، یعنی فاختہ کر رہی تھی اپنے شوہر کو، لیکن شوہر جو ہے وہ انکار کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ کیا چیز تمہیں مجھ سے جو ہے وہ دور کر رہی ہے، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے کونین جو ہے، زمین و آسمان اور دنیا اور آخرت ساری جو ہے وہ تمہارے لیے الٹ پلٹ دوں، اور یہاں تک کہ میں جو ہوں سلیمان کی بادشاہت بھی جو ہے اپ سائڈ ڈاؤن کر دوں، میں تمہارے لیے یہ سب جو ہے کر سکتی ہوں۔ تو سیدنا سلیمان نے یہ بات سن لی اور اس کو بلایا، اس کو جو ہے ڈانٹا اور کہا۔ تو اس نے پھر آگے سے جو ہے یہ وضاحت کی کہ یا نبی اللہ کلام العشاق لا یحکا، کہا کہ اے اللہ کے نبی، جو عاشقوں کا کلام ہوتا ہے نا وہ حکایت نہیں کیا جاتا۔ مطلب کیا ہے، بس وہ باتیں ہوتی ہیں اور آدمی بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن یہ بات کہ وہ کہیں نقل کیا جائے یا اس کو پریسیڈنس بنایا جائے یا کوئی وہ بھی سیریس ہوتا ہے اس معاملے میں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں، بڑا اچھا شعر ہے، بہت مشہور شعر ہے، کہ کہتے ہیں اریدو وصالہ و یریدو ہجری یا حجری، کہ میں تو اس کا وصال چاہتا ہوں اور وہ مجھ سے فراق چاہتی ہے یا چاہتا ہے۔ فَأَتْرُكُ مَا أُرِيدُ لِمَا يُرِيدُ، تو کہا کہ پھر میں چھوڑ دیتا ہوں اپنی ارادت کو، میں اپنے ارادے کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے ارادے کو قبول کر لیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وصال، وہ چاہتی ہے کہ بھئی ہجران ہو، تو بس ٹھیک ہے، پھر میں جو ہے اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ اب امام کہتے ہیں یہ بھی محال ہے، یعنی انی ارید ما لا یرید، کہتے ہیں کہ جو آدمی وصال چاہتا ہے نا وہ ہجر نہیں چاہتا، یعنی وہ جو ارسطو نے کہا تھا نا کہ اے اور ناٹ اے برابر نہیں ہو سکتے نا، تو ہجر اور وصال برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ پھر اب کہتے ہیں کہ اس جو کلام ہے نا اس کی دو تعویلات ہوں گی۔ ایک تو کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ قرب چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اس سے ہجران اختیار کرتے ہیں اس امید میں کہ بھئی مستقبل میں اس کا وصال مل جائے گا، یعنی میں یہ کر کے اس کو خوش کر دوں، اپیز کر دوں، اور پھر وہ تھوڑا آگے جا کر جو ہے وہ بات مان جائے اور وصال پر آمادہ ہو جائے۔ اور وہ ایسے کہتے ہیں، ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ مثال محب المال اذا اسلم درہما فی درہمین فہو بحب الدرہمین یترک الدرہم فی الحال، کہ کوئی آدمی دو درہم کی امید میں ایک درہم چھوڑ دیتا ہے ہاتھ سے، تو کہا کہ وہ جو اس نے ایک درہم ہاتھ سے چھوڑا ہے وہ اصل میں مستقبل میں 2 درہموں کی امید پہ چھوڑا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک محبوب جس سے وہ محبت، یہ ایک محب جو ہے اپنے محبوب سے جو ہے ہجران اختیار کر لیتا ہے اس امید میں کہ آگے جا کر یہ والا جو ہجران ہے وہ وصال میں جو ہے وہ بدل جائے گا۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کہ وہ اس لیے کہے کہ بھئی جو اس کی رضا ہے میں اس پہ راضی ہوں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ محبوب کی رضا کی جو لذت ہے نا وہ گویا اس لذت پر غالب آ جاتی ہے جو اس کے وصال سے ملتی ہے۔ یعنی اصل میں تو انسان کو لذت ہی چاہیے نا، ظاہری بات ہے، قرب کی لذت چاہیے، محبت کی لذت چاہیے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ بات کہ بھائی میں راضی ہوں اس پر جس پر میرا محبوب راضی ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے اس سے قرب کی لذت پر۔ تو یہ بات بھی امام صاحب جو ہے یہاں پر بتا رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں یہی کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے بہر صورتحال یہی ہے کہ ہم بلا کو، تکلیف کو، مصیبت کو، آزمائش کو جو ہے وہ طلب
نہ کریں. بلکہ آپ دیکھیے کہ وہ تو پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو طائف میں ہوا معاملہ اور آپ نے کہا کہ اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی الی الناس الی من تکلنی، لیکن آخر میں کیا فرمایا کہ ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، کہ اللہ اگر تو جو ہے ناراض نہیں ہے اور یہ کسی ناراضی کی وجہ سے آزمائش نہیں آئی تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن اس میں بھی آپ نے طلب تو نہیں کیا نا، وہ آ گئی تو اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس کو رسپونڈ کیا ہے. تو امام باقر یہی بتا رہے ہیں کہ یہ ساری توجیحات ممکن ہیں بلا کو چاہنے کی، لیکن کہتے ہیں کہ یہ تکلف ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ سے عافیت ہی طلب کرنی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.